مسلمانوں اپنے لیے نہیں، امت کے لیے روئیں، امت کی بخشش کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، امت کے دین کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کام کریں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر روئیں۔ اور یہاں مجھے پھر ایمان افروز وہ حدیث یاد آ گئی، میرے مصطفیٰ اتنا کھڑا ہوتے تھے رات کو، اتنا کھڑا ہوتے تھے رات کو، اتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے رات کو کہ خدا نے خود قرآن مجید میں فرمایا میرے محبوب اتنا کھڑا نہ ہوا کر، اتنی عبادت نہ کیا کر، تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں، تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ مسلمانوں، ایئر کنڈیشن لگا کر نماز پڑھنے میں کون سی بڑی بات ہے؟ پنکھے چلا کر نماز پڑھنے میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہمیں اللہ نے ہر چیز عطا فرمائی ہے، اور وہ حالات دیکھیں، وہ وقت دیکھیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کو تمرم ہو جاتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب رات کو تھوڑا تھوڑا جاگا کر، کچھ سو بھی لیا کر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، عرض کی مولا امت بڑی گناہ گار ہے، امت بڑی گناہ گار ہے، امت کو بخشوانا ہے، کتنی بخشوانی ہے؟ اللہ کے نبی نے عرض کیا مولا مجھے ساری راتیں بھی جاگنا پڑا تو ساری بخشوانی ہے۔ اور آج امت کیا کر رہی ہے؟ امت اسی نبی کو مناظرے کر رہی ہے، امت اسی نبی کی شان میں کمی لانا چاہتی ہے، اسی نبی کے شان کے بارے میں، اسی نبی کے بارے میں آج مناظرے ہو رہے ہیں۔ آج جناب مختلف قسم کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، مکتبہ فکر بنے جا رہے ہیں، تفرقے بنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کوئی فرقہ توحید پر نہیں ہے، خدا پر نہیں ہے۔ جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں یا میرے مصطفیٰ پر یا میرے مصطفیٰ کی اہل بیت پر ہے۔ ان مسلمانوں کو حیف ہے ان مسلمانوں پر، ان کے علم پر حیف ہے، ان کے کردار پر حیف ہے۔ ایسا نبی رب نے عطا فرمایا۔ مسلمانوں کون کون سی شان بیان کریں؟ ایسا نبی رب نے ہمیں عطا فرمایا جس کے بارے میں نبیوں نے دعائیں کی، مولا نبوت لے لے اپنے مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ نبیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا، بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے، بڑے عیسائی آج بھی لکھا ہوا ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں I am unable to tie and untie the laces of the shoes of the holy prophet peace be upon him۔ اگر مجھے یہ سعادت مل جائے کہ میں حضور کے نالین پاک کے جوتوں کے تسمے کھولا اور بند کیا کروں تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت اگر کہہ دے سر پہ رکھنے کو گھر مل جائیں، سر پہ رکھنے کو گھر مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہوں ہاں میں بھی تاجدار ہوں، ہم بھی تاجدار ہوتے ہیں۔ یہ وہ نالین پاک ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے لیے کردار، ہمارے لیے اسوہ حسنہ جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں، جو ہم سب کو کرنی چاہیے، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس میں پریشانیاں آئیں گی، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ گالیاں دیں تو آپ کیا کرو؟ لوگ بہتان لگائیں تو کیا آپ گالی دو؟ نہیں۔ آپ بہتان لگاؤ؟ نہیں۔ آپ اس کو ٹال دو، اس کو بھول جاؤ۔ میں جو کام کر رہا ہوں ذہن میں یہ ہونا چاہیے، جو میں کام کر رہا ہوں یہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارا کردار ایسا ہو جائے گا، تم بھلا چاہو گے، دوسرے کا بھلا چاہو گے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے، جو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ بھائی اس سے اچھی بھلائی اور کوئی نہیں ہے کہ بندہ دوزخ سے بچا لے اپنے بھائی کو، گناہ سے بچا لے اپنے بھائی کو، برائی سے بچا لے اپنے بھائی اور بہن کو۔ اس سے بڑی اس کے ساتھ نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی نیکیاں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، مشورے تو ہم دیتے ہی رہتے ہیں، ہم اسے مادی فائدہ تو پہنچاتے ہی رہتے ہیں، کبھی یہ روحانی فائدہ پہنچانے کی بھی کوشش کیا کرو۔ خیر الناس من ينفع الناس، تو جو شخص دوسروں کی بھلائی کرتا ہے وہ سب لوگوں سے اچھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم بھلائی کرو گے مسلمان منافع بخش بن جائے گا، فائدہ مند بن جائے گا دوسروں کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر دوسرے تمہارے بھائی اور تمہارے درمیان عداوت تھی، دشمنی تھی، عداوت اور دشمنی تھی، ناراضگی تھی،
حسد تھا، بغض تھا، جو کچھ بھی تھا، اللہ فرماتا ہے کأنہ ولی حمیم، تو وہ یوں بن جائے گا جیسے تمہارا جانی دوست ہے، تمہارا جانی دوست بن جائے گا، تمہارا فرینڈ بن جائے گا، تمہارے اوپر جان نچھاور کرنے والا بن جائے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ اتنی نیکیاں کریں گے اس کے ساتھ، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کے دل کی دنیا کو بدل دے گا، اس کو تمہاری طرف مائل کر دے گا۔ اور یہ کام اتنا مشکل ہے، یہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں، مشکل ہے، کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو کر لیتے ہیں، جو یہ کام یعنی خیر و شر کی لڑائی میں اس کردار کے حامل جو لوگ ہو جاتے ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ توفیق صرف انہیں ملتی ہے۔ کون سی بھی؟ پیچھے والی باتیں ساری ذہن میں رکھیں کہ برائی کے بعد عکس کے بدلے میں نیکی کرنا، اپنے کردار کو داغدار نہ کرنا۔ ہم اپنے کردار کو چھوڑ دیتے ہیں، کردار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا پھر ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آ گئی کہ کردار کو کبھی نہ چھوڑے، اچھائی کو بولے، اچھائی کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ یاد رکھیں، اچھائی کا دامن تھام لیا تو اسے تھامے رکھیں۔ ایک بزرگ حکایت ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے دریا کے کنارے، ساتھ آپ کے مریدین بھی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو وہاں ڈوب رہا ہے، پانی کے اندر ہے اور ڈوب رہا ہے۔ تو ان بزرگوں نے اپنا ہاتھ، اپنی ہتھیلی اس کے نیچے کر کے اسے اٹھا کر باہر نکالنا چاہا تو بچھو نے ڈل لیا، ڈس لیا، آپ کو درد ہوئی، پھینک دیا، پھر کیا، پھر اٹھایا، پھر اس نے یہی حرکت کی، پھر چھوڑ دیا۔ وہ اٹھاتے رہے، وہ ڈستا رہا۔ مریدین نے کہا حضرت صاحب چھوڑیں، اس کی فطرت میں ڈسنا ہے، اس کی فطرت میں برائی ہے، اس کی فطرت ایسی ہے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا اگر وہ برائی پر ہو کر اپنی فطرت نہیں چھوڑ سکتا تو میں نیکی پر ہو کر اپنی فطرت کیسے چھوڑ دوں؟ ہم تو ایک سے دوسری بات تھک جاتے، وہ چھوڑو جی اس نے کون سی نماز پڑھنی، چھوڑو جی اس نے کون سی نماز، پہلے ہی سپوز کیا ہوتا ہے۔ یہ میں ٹھیک عرض کر رہا ہوں، اس کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے ہی سپوز کیا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کبھی سوچا کریں جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ ابو جال سے بھی سخت ہے، ابو لہب سے بھی سخت ہے، عتبہ اور شیبہ سے بھی سخت ہے، مکہ والوں سے بھی سخت ہے، جنہیں رب نے کہا یہ پتھر دل ہے، میرے مصطفیٰ نے انہیں تبلیغ کرنا چھوڑا نہیں ہے۔ ہم کیوں چھوڑ دیتے؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو اس کردار کے حامل کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ خصوصیت، یہ کردار صرف انہیں ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ جو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، جو صابر ہوتے ہیں، مشکلات پر صبر کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ انفرادی بات کر رہا ہوں، انفرادی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس طریقے پر چلتے ہیں، جب اس نہج پر چلتے ہیں، تو کسی شخص نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، نازیبا برے الفاظ کے، گالی گلوچ دیا ہوگا، لیکن ان کی تربیت کہاں ہوئی تھی؟ در مصطفیٰ پر، مدرسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی تربیت ہوئی تھی۔ آج کل کے ماڈرن مدرسوں میں تربیت لینے والوں کے اندر یہ کردار پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس سکول میں بچوں سے ڈانس کروایا جاتا ہے، ویلنٹن ڈے منایا جاتا ہے، جہاں 1 اپریل فول منوایا جاتا ہے اور مذہبی طور پر نہیں حکومتی لیول پر منوایا جاتا ہے، یاد رکھیں وہ بچی کبھی بھی خدیجہ الکبریٰ کے اسوہ حسنہ پر نہیں چل سکتی، اور وہ بچہ کبھی بھی امام حسین کے اسوہ پر نہیں جا سکتا۔ اور جب ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کرتے ہیں، چونکہ یہ بھی ربیع الاول شریف ہے، ربیع ثانی ہے، جس میں غوث اعظم کی بھی آپ نے 11ویں شریف بھی منائی ہوگی۔ 11ویں شریف منانے والوں ذرا ان کی یہ بات بھی سن لو کہ ان کے والد گرامی، ان کے سسر نے ایک سیب کا کچھ پیس کھا لیا تھا، وہ بخشوانے کے لیے کتنی محنت کی، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ ایسا باپ اور ایسی ماں یہ ایسے اکٹھے ہوں، ایسا جوڑا بنے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ یوں ہی نہیں کہ ہم 11ویں پکا کے خوش ہو جائیں اور کردار ہمارا ویسا نہ ہو، کردار ہمارا ویسا نہ ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں دیکھیں، والدہ دیکھیں، ان کا کیا کردار ہے، تقویٰ و طہارت کیا ہے۔ میری مائیں